اور جو وکلاء خاص طور پر جن کو ٹکٹس بھی دیے گئے قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، اور ابھی بھی فرنٹ پہ وہی وکلاء ہوتے ہیں، لیکن جو لیگل ان کی اصل جو رسپانسبلٹی تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، اور اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی ملال ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ملال ہے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان وکلاء کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس بھی دیے گئے، بہت سارے وکلاء جو پیش ہوئے ان کو فیسیں بھی دی گئیں، اور وہ فیسیں پارٹی فنڈ سے خان صاحب نے نہیں دیں، وہ فیسیں انہوں نے اپنی جیب سے دیں، قرض لے کر دیں، اور نہ جانے کہاں کہاں سے انہوں نے وہ پیسے لیے، لیکن پارٹی فنڈنگ سے اور کسی اور ایسی جگہ سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، خود ان کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ لیکن مقدمہ فکس کروانے کے لیے وکلاء نے کیا کیا؟ ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ سلمان صفدر صاحب اور دوسرے وکیل جس دن پیٹیشن لگی درخواست اس دن گئے اور ملنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈی بی کے بعد ملیں گے۔ ڈی بی کے بعد ڈوگر صاحب چلے گئے گھر، اور سلمان صفدر صاحب اور دوسرے وکلاء یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آج 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اوپن کورٹ میں یہ ان میں سے کوئی وکیل آ کے بیٹھا جس نے آ کے جج صاحب سے یہ مکالمہ کیا ہو؟ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں نون لیگ کے زمانے میں جب نواز شریف صاحب کے مقدمے تھے تو ان کے وکیل اوپن کورٹ میں بیٹھ جاتے تھے آ کے اور جج صاحب سے مکالمہ کرتے تھے۔ تو اگر ڈوگر صاحب تو باقاعدہ پوری عدالت لے رہے ہیں نا، تو جس وقت وہ سماعت کر رہے ہیں تو یہ وکلاء بیٹھ جائیں جا کے وہاں پر اور اٹھ کے سوال کریں ڈوگر صاحب سے کہ جناب مقدمہ کیوں نہیں لگاتے؟ لیکن ایسا نہیں، کیونکہ ان کو اپنی وکالت عزیز ہے، ان کو اپنی سیاست عزیز ہے۔ لیکن خان صاحب کو تو پیچھے چھوڑ دیا نا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بری بات لگی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ سچ ہے، اور خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے دل میں اس بات کا ملال ہے